السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ سے ایک ایسے لقب پر گفتگو کرنے جا رہی ہوں جو ہر مسلمان کے لیے نہ صرف ضروری ہے بلکہ ایک فرض ہے۔ دین کی دعوت دینا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، حق کا راستہ دکھانا اور اپنے عمل سے دین کو زندہ رکھنا۔ قرآن کریم کے 10ویں پارے میں سورہ توبہ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرۃ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو خدا کی راہ میں تو تم زمین پکڑ لیتے ہو؟ کیا تم آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی پر رچ گئے ہو؟ سنو، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تمہیں راہ خدا میں جہاد کی طرف بلایا جاتا ہے تو تم کیوں زمین میں دھسنے لگتے ہو؟ کیا دنیا کی ان فانی چیزوں پر خوش ہو کر آخرت کی نعمتوں کو بھلا بیٹھے ہو؟ سنو، دنیا کی تو آخرت کے مقابلے میں کوئی ہستی ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلمے کی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس انگلی کو کوئی سمندر میں ڈبو کر نکالے، اس پر جتنا پانی سمندر کے مقابلے میں ہے اتنا ہی مقابلہ دنیا کا آخرت سے ہے۔ سورہ توبہ کے 6 رکوع کی تفسیر میں ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں گھر سے باہر نکلو، اپنے گھروں کو چھوڑو، اپنے بال بچوں کی محبت کو اللہ کی رضامندی کے لیے قربان کر دو، دنیا کے عیش و عشرت کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دو، اللہ کی راہ میں گھر سے باہر نکلو، اور اللہ کی راہ میں نکلنے میں جو مشکلیں اور پریشانیاں آئیں وہ اللہ کی محبت کے لیے سہ لو۔ آخرت میں جو نعمتیں ملنے والی ہیں ان پر دنیا کی نعمتوں کی ترجیح نہ دو، اور یاد رکھو کہ ساری دنیا کی نعمتیں اگر کسی انسان کو مل جائے تو وہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں ایک ذرہ بھی برابر نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں نکلنا یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، ایک تو وہ جہاد تھا جو صحابہ کرام کر چکے تھے، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے، تو اللہ کے راستے میں بھٹکے ہوئے انسانوں کو صحیح راستے پر لگا دینے کے لیے گھر بار چھوڑنا اور در بدر کی ٹھوکریں کھانا بھی ایک قسم کا جہاد ہے۔ بہت سے مسلمان تبلیغ کے نام سے چڑھتے ہیں، حالانکہ تبلیغ خود بھی کرتے ہیں اور چڑھتے بھی ہیں۔ کسی انسان کو برائی سے رک جانے کے لیے کہنا، اسی کا نام تو تبلیغ ہے، پھر کیوں چڑھتے ہو؟ دنیا میں جتنے بھی رسول اور نبی علیہ السلام آئے ہوئے سب کے سب تبلیغ ہی کرنے آئے تھے۔ اصل میں جماعت کے ساتھ نکلنے کو وہ تبلیغ سمجھتا ہے، اور جو اکیلا آدمی کرے اس کو تبلیغ نہیں سمجھتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، تبلیغ میں 2 باتیں ہوتی ہیں، دین کا سیکھنا یا دین کو سکھانا۔ دین کا سکھانا، اگر دین کی باتوں کو اور دین کی ارکانوں کو، دین کے حکموں کو آپ نہیں جانتے ہیں تو اسے سیکھیں۔ اگر آپ جانتے ہیں تو دوسرے مسلمان بھائی جو دین سے غافل ہیں ان کو سکھانے اور سمجھانے کی کوشش کریں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اب دین سیکھنا بھی نہیں ہے اور سکھانے والوں کو سکھانے دینا بھی نہیں۔ یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ضد نہیں تو اور کیا ہے؟ دین کا کام کرنا بھی نہیں ہے اور دوسروں کو کرنے دینا بھی نہیں ہے۔ یہ شیطانیت نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن حکیم کے 10ویں پارے میں سورہ توبہ کے 6 رکوع میں آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر تم اللہ کی راہ میں نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو سخت سزا دے گا اور تمہارے بدلے میں دوسری قوم کو پیدا کر دے گا اور ان سے اپنا کام لے گا، اور تم اللہ کے دین کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں 2 باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر ہم دین کی صحیح محنت نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ دین کو پھیلانے میں، دین کے صحیح ارکان بتانے میں اگر ہم سست رہیں گے یا لاپرواہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری جگہ دوسری قوم کو پیدا کر دے گا۔ اب آپ پہلی بات پر غور کریں، آج ہماری آس پاس کی نا اتفاقیاں خدا کا عذاب نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ شیعہ اور سنی کے جھگڑے، دیوبندی اور بریلی کے جھگڑے، اہل حدیث اور اہل تبدیل کے جھگڑے، یہ عذاب خدا بندی نہیں تو اور کیا ہے؟ حالانکہ ان سب کے نزدیک اللہ ایک ہی ہے۔ یہ سب
ایک ہی رسول کے کلمہ پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم آسمانی کتاب ہے، کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، قیامت پر یقین ہے، سزا اور جزا ملنے والی، یہ سب کچھ مانتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ کوئی کسی پر رحم کھانے کو تیار نہیں ہے۔ یہ سب عذاب خدا بندی نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر بھی مسلمانوں کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ اتنا ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں تبلیغ کے لیے نکلنا تو دور کی بات، بلکہ الٹا تبلیغ کے لیے نکلنے والے کو کافر، وہابی اور اسلام سے خارج کیا جا رہا ہے۔ یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ خود دیکھیں، سوچیں، جتنا نقصان مسلمانوں کو مسلمانوں سے ہوا ہے اور ہو رہا ہے، اتنا کسی دوسری قوم سے نقصان نہیں ہوا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دین کے کاموں سے روک کر اسے بے عزت اور رسوا اور ذلیل کرنے کی تمام کوشش کر رہا ہے اور اسے وہ اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے میری پیاری بہنوں اور بھائیوں؟ سورہ توبہ کے 6 رکوع کی تفسیر میں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی حمایت نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ دوسرے قوم کو پیدا کرے گا، وہ دین کی محنت کریں گے، ہم ان سے جلتے ہیں تو جلتے ہی رہیں گے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ڈاکٹروں کو ہدایت دے کر ان سے دین کا کام لے گا۔ اگر ہم علم رکھتے ہوئے بھی گمراہی کی طرف مخلوق خدا کو گھسیٹتے گئے تو اللہ تعالیٰ ان پڑھوں کو ہدایت دے کر ان سے دین کا کام لے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ تو ہوا سے، پانی میں، آگ سے، پرندوں سے، مچھروں سے جس سے چاہے کام لے گا۔ قرآن کریم کے 26ویں پارہ میں سورہ محمد کے پہلے رکوع میں آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کا سوال ایمان والوں سے ہے، بے ایمان سے نہیں۔ فرماتا ہے کہ تم دین کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، مدرسوں کی مدد، یتیموں کی مدد، غریبوں کی مدد، فقیروں کی مدد، مسافروں کی مدد ہم کریں گے تو اللہ بھی ہماری مدد کرے گا۔ اور جب مرنے کا وقت آئے گا اس وقت شیطان ایمان لینے کے لیے جو چالیں چلے گا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا اور ہم کو ثابت قدم رکھے گا اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں میری پیاری بہنوں اور بھائیوں؟ اور ایک بات ہے کہ شریعت کے خلاف بات دیکھ کر اپنے آپ کو کمزور جان کر، مطلب کہ لوگوں کے ڈر سے خاموش نہ ہو جانا، ورنہ خدا کے یہاں سوال ہوگا۔ اس وقت آپ لوگ جواب دیں گے کہ میں لوگوں کے ڈر سے چپ ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اس کا زیادہ حقدار تھا کہ تم مجھ سے ڈرتا۔ آئی بات سمجھ میں؟ جو قوم اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتی، اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو نہیں بدلتے۔ جو قوم یا انسان برے کاموں کا عادی ہو جائے اور اسی پر جمع رہے، توبہ کا ارادہ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا غرض پڑی ہے کہ اسے ہدایت دیں؟ اللہ تعالیٰ کی غرض ہم کو ہے، ہماری غرض اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جان سے، مال سے دین میں محنت کریں اور صحیح طریقے پر کریں۔ اگر اس بیان نے آپ کے دل کو چھو لیا تو اسے ضرور شیئر کریں، شاید ایک فارورڈ سے کسی کی زندگی سدھر جائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور بھی روحانی پیغامات آپ تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔